اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان، عمر بن العاص، خالد بن الولید، سعد بن معاذ وقیس بن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 505 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پہلا باب حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب فضائل کے بیان میں ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے روایت کی ابو مسہر سے، انہوں نے سعید بن عبد العزیز سے، انہوں نے ربیعہ ابن یزید سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابو عمیرہ سے. اور عبد الرحمن ابن ابو عمیرہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں انہو قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فرمایا، اے اللہ معاویہ کو رہنما ہدایت مآب بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو راہ دکھا. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن ابی ادریس الخولانی قال. ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن محمد النفیلی سے، انہوں نے روایت کی عمرو بن واقد سے، انہوں نے یونس ابن حلبس سے، انہوں نے ابو ادریس الخولانی سے. ابو ادریس الخولانی نے کہا لما عزل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمیر بن سعد عن حمص ولا معاویہ فقال الناس عزل عمیرا وولا معاویہ، کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کی گورنری سے معزول کیا اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بنایا، پس لوگوں نے کہا کہ عمیر کو ہٹایا اور معاویہ کو حاکم بنایا، یعنی گویا کہ ان کا حضرت عمر کا یہ عمل ان کو بایا نہیں، پسند نہیں آیا. فقال عمیر لا تذکروا معاویہ الا بخیر فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہد بہ. تو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہ کرو مگر خیر ہی کے ساتھ، یعنی ان کا تذکرہ صرف خیر میں کرو اور میں نہیں، اور کسی بات میں نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو راہ دکھا. جی عزیز طلباء کرام، حضرت معاویہ ابن ابو سفیان، ان کا نام نسب صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف قرشی، یہ اموی ہے، اموی خاندان سے ہے. مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 20 سال پہلے پیدائش تھی ان کی، اور 60 ہجری ان کی وفات ہے، تو کل عمر ان کی 80 سال ہو گئی. فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اردن کا والی مقرر کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام بھی آپ کی ولایت میں شامل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ہوتے ہی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معزول کرنے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ شروع کر دیا اور اس خون کا ذمہ دار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قرار دیا، جس کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی۔ پھر اس کے بعد تحکیم کا واقعہ پیش آیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شام میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عراق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کرتے رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، تو انہوں نے 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر صلح کر لی، اور اس کے بعد یہ 19-20 سال کا عرصہ آپ نے بغیر کسی تنازع کے حکومت کی، اور اپنے وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے لی۔ عزیز طلباء کرام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ علی اور معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے پہلے سر جھکا لیا، پھر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے ہر چند کوشش کی کہ آپ میں کوئی عیب ڈھونڈے، مگر وہ نہ ڈھونڈ سکے، تو انہوں نے آپ کے محارب یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حد سے زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ ان کے فضائل میں حدیثیں گڑ لی، جھوٹی روایات گڑ لی، تو لہٰذا ان کے جواب میں پھر شیعہ حضرات نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں روایتیں گڑنی شروع کی، اور ایک یہ سلسلہ شروع ہوا جس میں غلو حد سے زیادہ وہ لوگ غلو اختیار کر چکے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ مناقب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابن لہیعہ سے، انہوں نے مشرح ابن ہاعان سے، انہوں نے عقبہ ابن عامر سے، عقبہ ابن عامر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ یعنی مکہ مکرمہ والے مسلمان ہوئے، یعنی فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، لیکن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دل کی رغبت سے ایمان لائے۔ هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث ابن لہیعہ عن مشرح، ہم نہیں جانتے اس کو مگر ابن لہیعہ کی مشرح سے روایت کے طریق سے، ولیس اسنادہ بالقوی، اور اس کی سند قوی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامة عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة قال قال طلحة بن عبيد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمرو بن العاص من صالحي قريش، ہمیں روایت کی اسحاق ابن منصور نے، انہوں نے روایت کی ابو اسامہ سے، انہوں نے نافع ابن عمر الجمحی سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے، انہوں نے کہا کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک عمرو بن العاص قریش کے اچھے لوگوں میں سے ہے۔ ھذا حدیث انما نعرفه من حدیث نافع ابن عمر الجمحی، یہ حدیث ہم اسے صرف نافع ابن عمر الجمحی کے حدیث سے روایت سے جانتے ہیں۔ ونافع ثقۃ، اور نافع یہ ثقہ راوی ہے، ولیس اسنادہ بمتصل، اور اس کی سند متصل نہیں ہے۔ ابن ابی ملیکہ لم یدرک طلحہ، ابن ابو ملیکہ نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا، یعنی ان سے ملاقات اور سماع نہیں کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن العاص ابن وائل سہمی قریشی ہے، ہجرت سے 50 سال پہلے ان کی پیدائش ہے، اور وفات ان کی 43 ہجری میں قاہرہ میں ہوئی۔
تو اس حساب سے ان کی کل عمر 93 سال ہے۔ اسلام لانے سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، پھر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ ذات السلاسل میں امیر بنایا، پھر کمک اور امداد کے لیے جو لشکر بھیجا جس میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، شام کے جہاد میں شریک رہے اور قنسرین وغیرہ کے علاقے فتح کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ نے مصر فتح کیا اور اس کے گورنر مقرر ہوئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو معزول کیا۔ اس کے بعد جب حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اختلافات بڑھ گئے تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ مناقب خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، یہ باب ہے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ہشام ابن سعد سے، انہوں نے زید بن اسلم سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا نزلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة فأقول فلان فيقول نعم عبد الله ويقول من هذا فأقول فلان فيقول بئس عبد الله هذا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منزل پر پڑاؤ کیا، پس لوگ گزرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اے ابو ہریرہ یہ کون ہے؟ میں کہتا فلاں ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے یہ اللہ کا اچھا بندہ ہے۔ آپ علیہ السلام پھر پوچھتے یہ کون ہے؟ میں کہتا فلان ہے، تو آپ فرماتے کہ یہ اللہ کا برا بندہ ہے۔ حتی مر خالد بن الولید فقال من هذا؟ قلت هذا خالد بن الولید قال نعم عبد اللہ خالد بن الولید سیف من سیوف اللہ۔ یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، پس آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ خالد بن الولید ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خالد بن الولید اللہ کے اچھے بندے ہیں اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ ولا نعرف لزید بن اسلم سماعا من ابی ہریرہ، اور ہم زید بن اسلم کی سماع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں جانتے۔ وہو حدیث مرسل عند امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے نزدیک مرسل ہے، یعنی زید بن اسلم کی سماع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں، تو پتہ چلا بیچ میں ایک راوی ہے جو اس نے حذف کیا ہے۔ وفی الباب عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت خالد ابن الولید ابن المغیرہ مخزومی قریشی رضی اللہ تعالی عنہ لقب سیف اللہ ہے۔ 7 ہجری میں یہ بھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے، ما قبل میں جن کا تذکرہ ہوا۔ جاہلیت میں یہ گھوڑ سواروں کی کمان انہی کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد آپ کو سواروں کے دستے کا ہی امیر مقرر کیا۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں مسیلمہ کذاب اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے ان کو بھیجا تھا اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 12 ہجری میں انہوں نے خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان ان سے لے کر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ
کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا، یعنی اپنی خلافت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ تو اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم اور استقلال میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، وہ برابر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے لڑتے رہے۔ شام فتح ہو جانے کے بعد یہ 14 ہجری میں مدینہ منورہ لوٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو والی مقرر کرنا چاہا مگر انہوں نے انکار کیا۔ ان کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حمص میں وفات پائے ہیں یا مدینہ منورہ میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فرمایا تھا کہ عورت مائے خالد جیسا جننے سے عاجز ہے، یعنی بس خالد تو ایک خالد ہے، اب اس جیسے بچے مائے جننے سے قاصر ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف جی۔ مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب فضائل کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی اسحاق عن البراء، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برا رضی اللہ تعالی عنہ سے قال اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوب حریر فجعلوا يعجبون من لینہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبون من هذا لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت احسن من هذا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا کپڑا ہدیہ میں پیش کیا گیا۔ یہ ایک جبہ تھا جسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو ہدیہ کیا تھا، پس لوگ اس کی نرمی سے تعجب کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ جنت میں سعد بن معاذ کے دستی رومال اس سے اچھے ہیں۔ منادیل یہ مندیل کی جمع ہے، مندیل جو ہاتھ میں چھوٹا سا رومال یا چھوٹا سا ایک تولیہ ہوتا ہے پسینہ وغیرہ پونچھنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ وفی الباب عن انس ھذا حدیث صحیح، اس باب میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جریج قال اخبرنی ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين ايديهم۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی ابو الزبیر نے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لوگوں کے سامنے تھا۔ اہتز لہ عرش الرحمن، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عرش سعد کے لیے خوشی سے شادمانی سے جھوم گیا۔ وفی الباب عن اسید بن حضیر و ابی سعید و رمیسہ ھذا حدیث صحیح، اس باب میں اسید بن حضیر، ابو سعید، رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما اخف جنازته وذلك لحکمه فی بنی قریظہ۔ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے قتادہ سے، اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا کہ جنازہ کس قدر ہلکا ہے، اور ان لوگوں نے یہ بات بنو قریظہ کے حق میں ان کے فیصلے کی وجہ سے ان پر گویا کہ تنقید کرتے ہوئے، برداشت نہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ بات کی۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الملائکۃ کانت تحملہ،
یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے، اس لیے وہ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور انصاری صحابی ہیں۔ دوسرے سعد، وہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، وہ بھی انصاری۔ ہجرت سے پہلے یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور پھر پورا قبیلہ آپ کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ جنگ بدر میں قبیلہ اوس کا علم آپ کے ہاتھ میں تھا، ان کا جھنڈا حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ لمبے قد والے اور بھاری بدن والے تھے۔ جنگ خندق میں آپ کی بازو کی رگ تیر لگنے سے کٹ گئی۔ بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ جلیل القدر صحابی 37 سال کی عمر میں، یعنی 5 ہجری میں ہی مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے اور آخری سلائیڈ کی طرف۔ مناقب قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سمامة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن مرزوق البصری نے، انہوں نے محمد بن عبداللہ الانصاری سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد عبداللہ انصاری سے، انہوں نے سمامہ سے، اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کان قیس بن سعد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلت صاحب الشرط من الامیر قال الانصاری یعنی مما یلی من امورہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر کے نزدیک پولیس کا جو مقام ہوتا ہے، حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہی تھا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ لا نعرفہ الا من حدیث الانصاری، ہم اسے نہیں جانتے مگر انصاری کی روایت سے۔ وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الانصاری نحوه ولم يذكر فيه قول الانصاری، ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے روایت کی انصاری سے اسی طرح، لیکن اس میں قول الانصاری یہ ذکر نہیں ہے، بس یہی تک ہی ہے، الامیر تک۔ یہ انصاری کا جو قول ہے اس کا اضافہ نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ہم نے ماقبل میں بھی پڑھا کہ حضرج کے جو سردار تھے، تو یہ ان کے صاحبزادے تھے حضرت قیس خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی جلیل القدر صحابی ہے، بہت ہی بہادر اور سخی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت میں یہی فرمایا کہ گویا حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیس تھے، ان کے لیے وہ سارے کام حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کے سرکاری کاموں کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ، مزید مناقب روایات کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔